وہاں لفظ تھا اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے۔ میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جھوٹ، روایتی قسم کے جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں کہ جی نہیں حضرت علی بھی تھے۔ یہ میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ سب نے لکھا ہے دو تھے انسانوں میں سے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابو بکر، ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا نگہبان، حامی اور ناصر اللہ ہو؟ یہ دو آدمی یہی تھے۔ تو کتنی بات واضح ہو گئی ہے۔ اس وضاحت کے بعد تو میرے خیال میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک اور مختصر حوالہ آپ دیکھ لیجئے جی، انوار البیان فی کشف اسرار القرآن ہے، مولانا عاشق الہی صاحب مہاجر مکی مدنی، انہوں نے لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سائے میں بیٹھ کر، اور یہ 9 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے بھی یہی کی یہی بات لکھی ہے، اور اس پہ بالکل واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ غار میں تھے کس کس کی ڈیوٹی تھی۔ اس میں یہ بات ساری کی ساری لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ان ساری باتوں کو ماننا ہم پر لازم ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو خطا پہ ہوں گے۔ اور ایک بات انہوں نے اور بھی لکھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میری ساری زندگی کی نیکیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی کے برابر بھی نہیں ہے۔ رات یہ غار ثور، اور دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو امت مسلمہ کو متحد کرنے والے حضرت صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ ہوگا۔ یہ 2 قسطیں ہمارے مکمل ہوئی، اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اب اگلی مرتبہ جو پروگرام ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ اس کے بعد ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے، اور وہ بھی کم از کم اس کے لیے بھی 3 نشستوں کا انعقاد کیا جائے گا۔